تمہارا دماغ جگہ پر ہے؟ ایک شادی شدہ لڑکی کی طلاق کروا کر تم اس سے شادی کرو گے؟ ساری بات سننے کے بعد حاشر بے یقینی سے بولا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا مہندی میں ایک عام سی لڑکی پر وہ اس قدر فریفتہ ہو جائے گا کہ اس حد تک چلا جائے گا۔ طلاق نہ ہوئی تو مجھے بیوہ بھی قبول ہے، پلیٹ سے کھیرے کا ٹکڑا اٹھاتے اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ حاشر کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا بیوقوف آدمی، لیو اٹ، کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لو، بھری پڑی ہے لڑکیاں۔ حاشر نے بات ختم کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تمہیں بتایا ہے اس کا شوہر اسے طلاق دے گا اور میں اس سے شادی کروں گا، دیٹس اٹ۔ حتمی کہا، واو، اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو تمہارے لیے طلاق دے دے گا، ہے نا؟ کوئی مرد اتنا بےغیرت نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے لیے چھوڑ دے، اور وہ لڑکی، وہ یہ جانے کے بعد تمہیں قبول کر لے گی کہ تم نے اس کی طلاق کروا دی؟ لعنت بھیجے گی تم پر۔ حاشر نے بھی جلے بھنے انداز میں کہا، مجھے اس کی لعنت بھی کھلے دل سے قبول ہے۔ کبیر دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے برقرار لہجے میں بولا۔ تو حاشر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آخر اس معمولی سی لڑکی میں ایسا کیا ہے جو تم اتنا دیوانہ ہو رہے ہو؟ وہ واقعی حیران تھا۔ اس کے پاس کبیر خان آفریدی کا دل ہے۔ وہ معمولی لڑکی میرے لیے سب سے خاص ہے، سمجھے؟ اب مزید کوئی بکواس نہیں کرنا۔ اچھا تو کیسے کرواؤ گے طلاق؟ بدنام کرو گے اسے تاکہ اس کا شوہر طلاق دے دے؟ حاشر کے سوال پر کبیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا شوہر اسے طلاق دے گا، پر میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، رخسار کے لیے اسے طلاق دے گا۔ کبیر اطمینان سے بولا۔ رخسار کون ہے؟ حاشر نے پوچھا۔ وہی معشوقہ جس کے لیے وہ بےغیرت آدمی ملیحہ کو مارتا ہے، ایک آوارہ مزاج لڑکی ہے جس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اپنے پیچھے کئی لڑکے دیوانے کر رکھے ہیں، جس میں سے ایک ملیحہ کا شوہر ضامن ہے۔ اپنی جیب ٹٹولتے اس نے حاشر کو اشارہ کیا تو اس کا اشارہ سمجھتے حاشر نے سگریٹ کا ڈبہ نکالتے اس کی جانب بڑھایا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ حاشر متجسس ہوا۔ محبوب کی اتنی خبر بھی نہ رکھیں، اتنا بے خبر نہیں ہوں میں، ان کی گھر کی پل پل کی رپورٹ ملتی ہے مجھے۔ کبیر نے گہرا کش لیتے کاؤچ سے سر ٹکایا۔ کھیل بالکل صاف ستھرا ہے۔ رخسار کو میں اتنی رقم دوں گا جس کو وہ ضامن کے سامنے شو کرے گی۔ ضامن اب تک ملیحہ کو اس لیے طلاق نہیں دے رہا کیونکہ جس مکان میں وہ رہتے ہیں وہ ملیحہ کے نام ہے، تو جب رخسار اسے سہانے باغ دکھائے گی تو وہ ملیحہ کو طلاق دے دے گا۔ کبیر کی بات سمجھتے حاشر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، چلو مان لیتے ہیں ملیحہ کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد بھی کیا گارنٹی کہ وہ تم سے شادی کرے گی؟ اور اگر شادی ہو بھی گئی تو تمہارا دل بہت جلد بھر جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ چھوڑ دو گے اسے؟ حاشر کی بات پر کبیر کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ میں تمہیں عیاش مرد لگتا ہوں؟ یا تم نے جتنی عورتیں یا لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات دیکھے کسی ایک کا بھی نام بتا دو؟ میری فطرت غلیظ نہیں ہے یہ حاشر۔ میں زندگی بھر ایک ہی عورت پر کنسیڈر کرنے والا مرد ہوں جسے میرے باپ نے کیا۔ میرے بچپن سے میری ماں کوما کی حالت میں زندہ لاش کی طرح بستر پر پڑی ہے، پر میرے باپ کا تو اب تک دل نہیں بھرا میری ماں سے، نہ محبت میں کوئی کمی آئی ہے۔ اپنے باپ سے لاکھ اختلاف صحیح، پر میرے وجود میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے۔ اب کی بار حاشر کو کوئی جواب نہ بن پڑا تو خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ دیر بعد دیر بڑھتی طویل خاموشی کو کبیر کے فون نے توڑا۔ ہیلو، کام ہو گیا؟ کبیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آگے سے جواب سن کر اطمینان کی سانس خارج کی۔ ہاں، اس لڑکی سے کہو یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے، میں انعامی رقمی بھی دوں گا۔ کبیر نے کہتے رابطہ منقطع کر دیا۔ حاشر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ رخسار مان گئی ہے، اس کا کہنا ہے وہ یہ کام 2 دن میں کر سکتی ہے، ضامن اس کے پیچھے اس قدر دیوانہ ہے۔ کبیر کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ حاشر نے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ بچے کا کیا سوچا ہے؟ ملیحہ کا بچہ بھی ہے نا؟ حاشر کے سوال پر کبیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس بچے کو بھی ایک عدد اچھے باپ کی ضرورت ہے۔ کبیر کے کہنے پر حاشر نفی میں سر ہلاتا مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ 4-5 دن مزید گزرے تھے کہ ملیحہ کی زندگی مزید جہنم ہو گئی تھی۔ رخسار کے ساتھ ضامن کے تعلقات جس قدر اسٹرانگ ہوتے جا رہے تھے، ملیحہ اب مزید زہر لگنے لگی۔ ضامن اب روز ایک اچھی رقم اپنی ماں کے ہاتھ میں بھی رکھ رہا تھا اور گھر میں یہی بتایا تھا کہ رخسار اچھی خاصی امیر لڑکی ہے، اگر وہ ضامن کی بیوی بن کر یہاں آ جائے گی تو انہیں اپنے ساتھ بڑے گھر میں لے جائے گی۔ خاندانی زمینیں اور کاروبار بھی ہیں جو سب ضامن کا ہوگا۔ اس ملیحہ کا کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑا تو خاندان میں تھو تھو ہو جائے گی۔ نزہت بیگم کی خوشی نیہا کی آواز پر مانند پڑی۔ ملیحہ سے شادی کر کے انہیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا
جس کی لالچ انہیں تھی، تو بدنامی کی ڈر سے کیا اسے ساری زندگی سر پر بٹھا کر رکھوں؟ اور ویسے بھی تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے، میں نے تو سوچا رخسار کے خاندان میں ہی کوئی امیر لڑکا دیکھا نیہا کو بیاہ دوں گی، بہت امیر گھرانہ ہے اس کا۔ زامین کی بات پر نیہا جو اب تک خلاف تھی خاموش ہوئی تھی۔ عمر بڑھتی جا رہی تھی پر اچھا رشتہ اب تک نہیں ملا تھا۔ پر بیٹا ملیہ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، خاندان والے ملنا بند کر دیں گے، نزہت بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ نیہا اپنے ہاتھ آپس میں مسلتی کشمکش میں تھی۔ دل کرا تھا کہ بتا دے کہ وہ مہندی والا امیر زادہ ملیحہ کے پیچھے آیا تھا، شاید ملیحہ کا اس سے چکر ہے، پر ضمیر آڑے آ رہا تھا۔ پر زامین نے امیر رشتے کا پاسا ایسا پھینکا تھا کہ وہ الجھن میں پڑ گئی تھی، کیونکہ سچ تو وہ جانتی تھی کہ وہ امیر زادہ ملیحہ کے پیچھے آیا تھا، پر ملیحہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا وہ بھائی کچھ پوچھ رہا ہے؟ کہاں کوئی ہے؟ نزہت بیگم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں لوٹتی انہیں دیکھنے لگی۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس نے زامن سے پوچھا۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر لڑکا امیر ہو، بڑے گھر بار والا ہو، پر زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو تو چلے گا؟ رخسار نے اپنے کزن کو بتایا۔ زامن نے پوچھا، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ کوئی بات ہے جو چھپا رہی ہو؟ زامن نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ زامن کو یہی لگا کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ وہ میں کچھ بتانا چاہتی تھی، نیہا نے الجھن سے کہا۔ اس نے اپنے سر اٹھاتے زمین کو بری طرح کچل دیا تھا امیر رشتے کی چاہ میں۔ کیا؟ دونوں ماں بیٹے نے ایک ساتھ پوچھا۔ وہ مہندی والی رات ایک امیر لڑکا بھابھی کے پیچھے پڑا تھا، یاد ہے؟ نیہا کے پوچھنے پر نزہت بیگم نے فوراً حامی بھری۔ وہ بھابھی کے پیچھے بستی میں بھی آتا ہے، اس دن بازار بھی آیا تھا ملیحہ سے ملنے۔ نیہا کی بات پر زامین کے تیور چڑھے تھے۔ نزہت بیگم کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھی۔ اسے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ اور اسے کیسے پتہ چلا یہ کب باہر جاتی ہے؟ اس کے پاس تو فون بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، میں کہتی تھی اس لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں، دیکھ لیا اپنی آوارہ بیوی کی کرتوت۔ نزہت بیگم زور زور سے سینہ پیٹنے لگی۔ کمرے میں بیٹھی ملیحہ کے کان کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ مومن نیند سے جاگتا یا زامن کمرے میں آ کر تشدد کرتا، ملیحہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ فکر تھی تو صرف اپنے بیٹے کی۔ بد چلن آوارہ، ادھر آ، اور کتنوں کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے؟ زامن اچانک کھڑا ہوتا درندے کی طرح اس پر جھپٹا تھا اور بال سے پکڑتے اسے زمین پر پٹکا تھا۔ خدا سے ڈرے آپ لوگ، اللہ! وہ ڈر سے چلائی تھی جب غصے سے نزہت بیگم بھی چارپائی سے اتری تھی۔ جھاڑو کا کٹا اٹھاتے ملیحہ کی جانب بڑھی اور زور سے کمر پر مارا۔ ہمیں ڈرا رہی ہے، خود دوزخی ہے، سر عام بازار میں اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں بناتے شرم نہیں آئی؟ نزہت بیگم نے ایک بار اور مارا۔ نیہا منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اماں مارو نہیں پلیز! نیہا درمیان میں آنے لگی تھی جب زامن نے اسے سختی سے پیچھے کیا۔ اٹھ، بتا یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ کیسے بات کرتی ہے اس سے؟ ملاقات کیسے کرتی ہے ورنہ آج جان سے مار دوں گا۔ اسے ٹھوکروں کی زد میں لیتے زامن مارنے کے لیے کوئی چیز تلاشنے لگا تھا جب نزہت بیگم نے اس کا بازو پکڑا۔ اس کو مار کر اپنے ہاتھ گندے مت کر، اسے ابھی طلاق دے کر فارغ کر، تیری اولاد بھی اس ناپاک عورت سے محفوظ رہے گی۔ نزہت بیگم نے کہا تو ملیحہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ ابھی طلاق دے سے اور اپنا بچہ بھی اس سے چھین لے، یہی سازش تھی اس کی، اتنا عاجز کرے تجھے کہ تو اسے طلاق دے دے اور یہ اپنے عاشق کے ساتھ اس گھر میں رہے، پر مومن تجھے نہیں ملے گا بدبخت۔ نزہت بیگم نے اچانک بیان بدلا تھا۔ ملیحہ بمشکل اٹھی، تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، طلاق نہیں، خدا نہ طلاق نہیں دینا، میرے مومن کو مجھ سے دور مت کرنا، وہ میرے بغیر مر جائے گا، مجھ پر نہیں تو اپنی اولاد پر رحم کرو زامن۔ ملیحہ زامن کے قدموں میں گری تھی۔ تم ایک ناپاک عورت ہو ملیحہ، میں اپنی اولاد تم سے چھین لوں گا۔ زامن نے پاؤں سے اسے پیچھے جھٹکا تو وہ بری طرح رونے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، تم جو بولو گے میں کروں گی، تمہیں دوسری شادی کرنی ہے تم کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس مومن کو مجھ سے دور مت کرو، مجھے طلاق مت دو۔ ملیحہ رونے لگی۔ زامن نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا جو کچھ سوچتے چارپائی پر بیٹھی۔ ٹھیک ہے، زامن تمہیں طلاق نہیں دے گا، نامومن کو تم سے دور کرے گا، تم یہ گھر کل ہی زامن کے نام کر دو۔ ملیحہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچی، اس گھر کی بدولت تو اب تک زامن سے اس کا نام جڑا تھا، گھر زامن کے نام ہو جاتا تو نہ جانے لوگ کیا سلوک کرتے۔ سوچ لے، گھر نام کر کے ایک کمرے میں سکون سے پڑی رہنا، ورنہ زامن ابھی تجھے طلاق دے گا اور ساری زندگی مومن کی شکل دیکھنے سے ترسے گی۔ نزہت بیگم نے صفاقی سے کہا، ٹھیک ہے، میں گھر زامن کے نام کروں گی، پر بدلے میں زامن کو بھی قانونی طور پر لکھ کر دینا ہوگا کہ زامن مجھے طلاق نہیں دے گا، نہ مجھ پر دوبارہ ہاتھ اٹھائے گا، نہ میرے بچے کو مجھ سے دور کرے گا۔
ملیحہ کی بات پر زامن نے ایک دم سٹپٹایا، اپنی ماں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نزرت بیگم نے کہا تو ملیحہ چارپائی کا سہارا لیتے بمشکل کھڑی ہوئی، کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کل کورٹ لے جائے گا زامن، گھر زامن کے نام کر دینا، ساتھ اپنا ایگریمنٹ بھی بنوا لینا۔ ملیحہ نے کوئی جواب نہ دیا، انگ لنگڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زامن فوراً اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھا۔ دماغ جگہ پر ہے اماں، رخسار مجھ سے تب سے شادی کرے گی جب میں ملیحہ کو طلاق دوں گا۔ زامن نے کہا تھا چپ کر، 2 سال اس منہون کو اس لیے برداشت نہیں کیا کہ گھر ہاتھ سے جانے دوں، اور ایک بات، گھر تیرے نام نہیں نیہا کے نام ہوگا۔ نزرت بیگم نے کہا میری بلا سے یہ گھر تو اپنی قبر میں لے جا اماں، پر بات ساری وہی ہے کہ میں نے طلاق نہ دی تو رخسار مجھے نہیں ملے گی، ابھی تو وہ میرے پیار سے ڈوبی ہوئی ہے، اسے کئی گھر ہیں اس کے پاس۔ زامن نے چڑچڑا کر کہا 5-6 ہزار کسی وکیل کو کھلا دینا، نقلی ایگریمنٹ بنا دے گا وہ۔ نزرت بیگم نے دھیمی آواز میں رازداری سے کہا تو زامن کی پیشانی کے بل ڈھیلے ہوئے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ زامن کے ہونٹ یکدم مسکرائے تھے۔ کون ہے؟ دروازے پر ہوتی مستقل دستک پر فاطمہ دروازے کے قریب گئی، ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو باہر سوٹ بوٹڈ شو روم والے کچھ لوگ کھڑے تھے، اور پیچھے ہی ان کی جیسی نئی ماڈل کی گاڑی کھڑی تھی۔ حاجی شعیب صاحب گھر پر ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا تو فاطمہ دروازہ بند کرتی فوراً اندر آئی۔ ابا باہر کوئی آیا ہے، وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں، کوئی شو روم والے لگتے ہیں، ساتھ میں گاڑی بھی لے کر آئے ہیں۔ فاطمہ کی بات پر حاجی شعیب پریشانی سے کھڑے ہوئے اور فوراً دروازے کی طرف جانب بڑھے۔ دروازہ کھلا تو باہر 2-3 آدمی کھڑے تھے اور پیچھے نئی ماڈل کی چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ جی فرمائیے، میں ہی ہوں حاجی شعیب، فاطمہ کے والد نے کہا۔ السلام علیکم سر، یہ گاڑی ڈیلیور کرنے کے لیے آئے ہیں ہم۔ پر کون سی گاڑی؟ ہم نے تو نہیں منگوائی، حاجی صاحب نے فوراً کہا۔ پر سر یہ آپ ہی کے نام پر ہے اور آپ ہی کے گھر پر ڈیلیوری کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس آدمی نے پھر کہا پر ہم نے یہ گاڑی منگوائی ہی نہیں ہے، یہ گاڑی ہماری نہیں ہے اور نہ ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ حاجی شعیب نے اب کی بار ماتھے پر بل ڈالے کہا تھا سر گاڑی آپ کی ہی ہے، پر پیمنٹ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی کی پیمنٹ پہلے ہی ہو چکی ہے، ہم صرف یہ گاڑی ڈیلیور کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ڈاکیومنٹس دینے کے لیے، آپ پلیز ان ڈاکیومنٹس پر سائن کر دیں۔ انہوں نے پروفیشنل انداز میں کہا ارے یہ اچھی زبردستی ہے، جب میں کہہ رہا ہوں یہ گاڑی ہماری نہیں ہے، ہم نے نہیں منگوائی، ہمیں نہیں چاہیے، تو آپ کیسے ہمیں دے سکتے ہیں؟ حاجی شعیب اس بار بھڑک اٹھے۔ سر ممکن ہے کہ یہ گاڑی آپ کو کسی نے تحفے میں بھیجی ہو۔ سامنے کھڑے آدمی نے ادب کے دائرے میں کہا ہمیں کسی سے اتنے مہنگے تحفے وصول کرنے کی عادت نہیں ہے، اس گاڑی کو واپس لے جائیں اور ہمیں مزید پریشان نہیں کریں۔ یہ کہہ کر حاجی شعیب نے دروازہ منہ پر بند کیا تھا۔ دروازے پر دوبارہ دستک نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مطمئن ہو کر باہر نکلے تو ماتھے پر گہرے بل پڑے۔ وہ لوگ تو چلے گئے تھے پر گاڑی ابھی بھی وہیں کھڑی انہیں منہ چڑھا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں انہیں تھوڑا تھوڑا اندازہ تھا کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے، پر دل قبول کرنے سے ڈر رہا تھا۔ غصے سے وہ فوراً واپس گھر میں آ گئے۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ نہیں خیریت نہیں ہے، وہ لوگ گاڑی باہر ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو ابا پتا تو کرتے کہ وہ گاڑی کس نے بھیجی ہے، کیا پتا ہماری کوئی لاٹری نکلی ہو؟ فاطمہ نے خوشی سے کہا وہ تو نئی گاڑی کو دیکھتی خوش تھی، ہم نے کوئی لاٹری نہیں ڈالی تھی جو ہماری لاٹری نکلے گی، اور نہ ہی ہم کسی سے اتنا مہنگا تحفہ وصول کریں گے۔ انہوں نے سختی سے کہا پر حاجی صاحب معلوم تو کرتے کہ تحفہ بھیجنے والا ہے کون؟ اس بار فاطمہ کی والدہ نے درمیان میں حصہ لیا۔ مجھے اندازہ ہے یہ تحفہ کس نے بھیجا ہے، تم لوگ اس معاملے پر دھیان اور اپنے کام پر دھیان دو۔ ساتھ وہ پریشانی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے بال یوں ہی تو سفید نہیں کیے تھے، اس دن کیس واپس لینے کی وجہ سے بھی فاطمہ ہی تھی کہ وہ اس امیر زادی کی نظریں اپنی بیٹی پر محسوس کر چکے تھے۔ جو ہوا تھا وہ ہو گیا تھا، پر یہ انہیں گوارا نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو کوئی ایسے دیکھتا، اور اب اچانک اس گاڑی کا تحفے میں آنا، بہت سارے خدشات انہیں ایک ساتھ لاحق ہوئے تھے۔ اگلے دن تک یہ پریشانی مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے گاڑی کے دفتر فون کر کے بھی کہا تھا شو روم والوں سے کہ وہ اپنی گاڑی واپس لے جائیں، پر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، یہ کہتے کہ یہ گاڑی آپ کی ہے، وہ واپس نہیں لے سکتے، پر جب چاہیں آپ گاڑی کے ڈاکیومنٹس آ کر لے جا سکتے ہیں۔ گاڑی کو دیکھتے ان کا بیٹا زبیر بھی ضد کرنے لگا تھا کہ رکھ لیتے ہیں، گاڑی رکھنے میں کیا حرج ہے، اور فاطمہ بھی دبی دبی سی ضد کر رہی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھے جب اچانک ان کے نمبر پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ ہیلو، کون؟ مصروف سے انداز میں پوچھا۔
السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، آگے سے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا گیا۔ انجانی آواز پر حاجی صاحب فوراً سیدھے ہوئے۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ میں میران خان آفریدی بات کر رہا ہوں۔ میری وجہ سے آپ کا بہت نقصان ہوا تھا، آپ کی گاڑی ڈیمیج ہوئی تھی اور آپ لوگ پریشانی سے بھی گزرے تھے۔ میں نے اس کے ازالے کے لیے گاڑی بھیجی ہے، پر آپ لوگ وہ قبول نہیں کر رہے۔ میران کی بات پر حاجی شعیب کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے۔ مجھے اندازہ تھا یہ تمہاری ہی حرکت ہے، ان سب کے پیچھے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ انہوں نے دبے دبے غصے میں پوچھا۔ بڑے بوڑھوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد نظر آتا ہے، پر اس کے پیچھے میرا کوئی برا مقصد نہیں ہے، میران نے وضاحت دی۔ برا مقصد نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ کا کوئی اچھا مقصد ہوگا، تو مجھے وہ اچھا مقصد بتا دیجیے۔ میران ان کی بات پر گہرا مسکرایا، مقابل بہت دور اندیش تھے۔ فی الحال تو میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں صرف اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ اس دن جو ہوا اس میں میری غلطی تھی، مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خاصا وسیع دل سے معافی مانگ رہا تھا۔ آپ شرمندہ ہیں میران صاحب، یہی بڑی بات ہے، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اب اس تحفے کی اور ازالی کی ضرورت نہیں ہے، مہربانی کر کے گاڑی واپس منگوا لیجیے۔ انہوں نے اب کی بار بھی بے لچک لہجے میں کہا تو میران لب بھیج کر فون کو دیکھنے لگا۔ میں خان ہوں حاجی صاحب، دیوی چیز واپس نہیں لیتا، وہ گاڑی اب آپ کی ہے، آپ چاہیں تو ایسا آنکھ لگا دیں، مجھے برا نہیں لگے گا، لیکن میں دیا ہوا تحفہ واپس لینے کا قائل نہیں ہوں۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، جیسا سوچا تھا بالکل ویسے ہی ہے، خدا اور منفرد انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ یہ کہتے ہی میران فون کاٹ گیا تھا، جبکہ میران کے پھر بات ہو گئی والی بات پر حاجی صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بھلا اب کیوں ملاقات ہوگی؟ ہرگز نہیں، اور انہوں نے خود سے کہا اور فون ایک جانب پٹک دیا۔ یہ جنگ مزید 3 دن چلی، وہ گاڑی باہر کھڑی رہی، اور جب سے زبیر اور فاطمہ کو یہ معلوم ہوا کہ گاڑی بیچنے والا میران خان آفریدی ہے، تو انہوں نے حاجی صاحب کو اس بات پر زور دینا شروع کر دیا تھا کہ اس گاڑی پر ان کا حق ہے۔ میران خان زادہ نے نہ صرف ان کی گاڑی کو نقصان پہنچایا تھا، بلکہ انہیں بھی ذہنی اور جسمانی نقصان پہنچایا تھا، تو وہ یہ سب ڈیزرو کرتے تھے۔ اچھی بات ہے وہ امیر زادہ خود سے تلافی کرا تھا، اور آخر وہ کیوں گاڑی لینے پر پھر زور نہ دیتے؟ انہوں نے اپنی کٹھارہ چھوٹی سی گاڑی بھی بہت سالوں بعد پیسے جمع کر کے دی تھی، جو میران کی گاڑی سے ٹکرا کر اس کے بعد جواب دے گئی تھی۔ نئی گاڑی خریدنا تو دور، پرانی گاڑی خریدنے کے لیے بھی ان کو مزید انتظار کرنا پڑتا، اور نہ جانے کتنا کرنا پڑتا۔ گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کی ضد کے آگے حاجی صاحب بھی گھٹنے ٹیکنے لگے تھے۔ میران نے تو گاڑی لینی تھی، صاف انکار کر دیا۔ اسی طرح 2 ہفتے مزید گزر گئے، میران نے دوبارہ ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ گاڑی اب بھی برانڈ نیو ان کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ ان کے خدشات بھی اب مان پڑنے لگے تھے، کیا پتا وہ واقعی عدالت چاہتا ہو۔ کچھ وہ اولاد کی ضد کے آگے بھی گھٹنے ٹیک گئے تھے۔ ان کی اہلیہ نے بھی انہیں کہا تھا کہ انہیں گاڑی رکھ لینی چاہیے، پھر مجبوراً انہوں نے نہ چاہنے کے باوجود اس گاڑی کو قبول کر ہی لیا تھا۔ السلام علیکم سر، روم میں داخل ہوتے مینیجر نے کہا تھا۔ میران نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ کہو کیا خبر ہے؟ میران مصروف سے انداز میں پوچھا۔ سر حاجی شعیب نے گاڑی قبول کر لی ہے، انہوں نے شو روم سے ڈاکیومنٹس بھی منگوا لیے ہیں۔ مینیجر کی بات پر میران کے ہونٹ مسکرائے۔ اور بھی کوئی بات ہے؟ مینیجر کو وہیں کھڑے دیکھ کر میران نے پوچھا۔ جی سر، گاڑی کے قبول کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے فاطمہ میڈم کی بات پکی کی، مٹھائی تقسیم کی ہے، اگلے ہفتے وہ سادگی سے فاطمہ میڈم کا نکاح کر رہی ہیں۔ لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتی میران کی انگلیاں فوراً رکی تھیں۔ نگاہ اٹھاتے ہی مینیجر کو دیکھا، چہرے کے تاثرات ایک دم تبدیل ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ میران کے کہنے پر مینیجر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میران کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر گلاس وال کو تکنے لگا۔ بہت زیادہ ہی دور اندیش سر جی آپ، میرا اچھا مقصد آپ جان گئے، اس لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ وہ مسکراتے نفی میں سر ہلانے لگا۔ پر آپ بھی اپنے ہونے والے داماد کو جانتے نہیں ہیں، پر بہت جلد جان جائیں گے، پھر ایسی کوششیں نہیں کریں گے۔ خود سے بڑبڑاتے وہ واپس لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ وہ مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ میران خان زادہ ہے، اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں تھا، بلکہ مشکل سے بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہائے اللہ فاطمہ، اتنی خوشوق نے نکاح سے کہ اتنی اچھی جگہ پر ٹریٹ دے رہی ہو۔ فاطمہ کی دوستوں نے عالیشان ریسٹورنٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں خوش تو ہوں،
کیوں نہ ہو خوش ہونا چاہیے. تمہیں پتہ ہے میرے سسرال سے ڈائمنڈ کا لاکٹ آیا ہے میرے لیے, پر اماں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہی ہیں. کہہ رہی ہیں رخصتی کے بعد دیں گی. وہ منہ بناتے بولی, سسرال والے امیر ہیں کیا؟ اس کی ایک دوست نے پوچھا. نہیں امیر نہیں ہے پر کھلے دل کے ہیں. دراصل میرا جو منگیتر ہے نا وہ باہر جانے والا ہے نوکری کے لیے کینیڈا, اور وہ مجھے پسند کرتا ہے. اس کی طرف سے پسند کی شادی ہے. فاطمہ نے خوشی سے کہا, تو تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے اتنی جلدی شادی سے؟ فاطمہ کی ایک دوست نے پوچھا. نہیں بھائی ڈر کیسا, ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے, پھر میرے ڈاکیومنٹس وغیرہ تیار ہوں گے. اس کے اندر سال 1.5 سال لگے گا اور اس کے بعد شادی, پھر میں بھی باہر چلی جاؤں گی. فاطمہ انتہائی خوشی سے بتا رہی تھی, اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کی بالکل سامنے والی میز پر بیٹھا شخص ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا. آواز فاطمہ کی اتنی بلند ضرور تھی کہ خاموش ماحول میں اس تک بآسانی پہنچ رہی تھی. چلو کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرتے ہیں. پہلے یہ کہہ دے. اس نے مینیو کارڈ اٹھایا اور ویٹر کو دیکھنے کے لیے ادھر سے ادھر نگاہیں دوڑائی. جب نگاہ اپنے بالکل سامنے والی ٹیبل پر اٹک کر رہ گئی تھی, اس نے فوراً مینیو کارڈ اپنے منہ پر رکھا تھا. انجان بننا چاہا تھا, جیسے اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا ہی نہیں تھا. اس کی حرکت پر میران خان زیادہ آفریدی گہرا مسکرایا تھا. اس کی یہی ادائیں تو تھیں جس نے میران آفریدی کو دیوانہ کر دیا تھا. کیا ہوا فاطمہ, کس سے منہ چھپا رہی ہو؟ اپنے ہونے والے شوہر کو تو نہیں دیکھ لیا یہاں پر؟ اس کے ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا تھا. چپ پاگل لڑکی, آہستہ بولو اور جلدی جلدی سے اب اپنے نقاب واپس لگاؤ, ہم یہاں کھانا نہیں کھائیں گے. فاطمہ نے دھیمی آواز میں کہا. کیوں نہیں کھائیں گے؟ لے کر کیوں آئی تھی پھر یہاں پر؟ عجیب لگے گا, لوگ کیا سوچیں گے؟ فاطمہ کی دوست نے منہ بنا کے کہا. چپ کر جاؤ, اس سے اچھی جگہ لے کر جاؤں گی, پر پلیز ابھی یہاں سے اٹھو, میں اپنا والٹ گھر بھول کر آ گئی ہوں, یہاں تم لوگوں کو ٹریٹ نہیں دیکھ سکتی. یہ کہہ کر فاطمہ ایک ہاتھ سے چہرے پر مینیو کارڈ رکھے دوسرے ہاتھ سے اپنا نقاب درست کرنے لگی تھی, جب اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے مینیو کارڈ پکڑا تھا. فاطمہ نے نگاہیں اٹھائی تو مینیو کارڈ میران خان زادہ کے ہاتھ میں تھا, جس سے وہ کرتے واپس ٹیبل پر رکھ رہا تھا. اس کی ایک دوست جو اس دن ساتھ تھی جب فاطمہ نے میران کی گاڑی پر کارکردگی کی تھی, وہ تو میران خانزادہ کو پہچان گئی تھی, لیکن باقی دوستیں حیرت اور رشک بھری نظروں سے میران خان کو زیادہ تک رہی تھی. سوری میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, کیا آپ لوگ کچھ دیر کے لیے سامنے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ سکتی ہیں؟ مجھے اس ٹیبل پر بیٹھنا ہے. میران نے سنجیدگی سے کہا. ساری دوستی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, البتہ جو میران خانزادہ کو جانتی تھی وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی. نو ایشو, ہم سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں, آپ بیٹھ جائیں. یہ کہہ کر اس نے اپنی دوستوں کو کھڑا کیا تھا اور وہ دوسری ٹیبل کی جانب بڑھ گئی. فاطمہ نے بھی موقع کی غنیمت جانا اور فوراً کھڑی ہو کر اپنی دوستوں کے ساتھ دوسری طرف بڑھنے لگی تھی جب میران نے اس کا راستہ روکا. میں نے آپ کی دوستوں سے کہا ہے, آپ سے نہیں, آپ یہیں بیٹھے, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میران نے سنجیدگی سے کہا. میں آپ کو نہیں جانتی, میں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھوں, مجھے نہیں بیٹھنا. یہ کہتے ہی فاطمہ وہاں سے نکلنے لگی جب میران نے پھر سے اس کا راستہ روکا اور سنجیدگی سے فاطمہ کو گھورا. میران کا اس طرح گھورنا تھا کہ سانس فاطمہ کے حلق میں اٹکنے لگی. بیٹھ جاؤ فاطمہ. اس بار میران نے کچھ سختی سے کہا اور نہ چاہنے کے باوجود فاطمہ کانپتی ٹانگوں سے وہیں بیٹھ گئی. اسے خوف تھا اگر کوئی اسے یہاں میران خانزادہ کے خلاف بیٹھا دیکھ لیتا تو وہ کیا کہتی, اور اب نہ جانے اس امیر زادے کو فاطمہ سے کیا بات کرنی تھی. میران فاطمہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا, ایک نظر گھبرائی ہوئی سی اپنی دوستوں کو دیکھتی فاطمہ کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھایا. پہلے کچھ آرڈر کر لیتے ہیں, میران نے خاصا دوستانہ انداز میں کہا. فاطمہ آنکھیں پھیلائی سے دیکھنے لگی, یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میران کے ساتھ ہی کھانے پر آئی تھی. مجھے کچھ نہیں کھانا, فاطمہ نے فوراً کہا, پر میران نے نظر انداز کرتے 2 کولڈ کافی آرڈر کی. میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں, سنا آپ نے؟ فاطمہ کے اچانک کہنے پر میران نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا. وہ اس سے کتنا ڈرتی تھی اس بات کا اندازہ تو میران کو اچھی طرح سے تھا. میں نے کب کہا آپ مجھ سے ڈرتی ہیں؟ آج میران کا لہجہ شہد جیسا تھا. فاطمہ کو تھوڑی دھڑاس ہوئی. آپ نے کہا نہیں ہے, پر آپ سمجھتے یہی ہیں, جب ہی مجھے دھمکا کر اپنے ساتھ بٹھایا ہے. میران کی نظر فاطمہ کے ہاتھ پہ پڑی جو ٹیبل پر ٹکا تھا, انگلیاں ہلکے ہلکے سے لرز رہی تھی. میں نے آپ کو کب دھمکایا فاطمہ؟ صرف اتنا کہا مجھے بات کرنی ہے, بیٹھ جائیں, اور آپ خود بیٹھی ہیں. میں نے آپ کو کوئی دھمکی دی؟ میران کی سوالیہ نظروں پر اس نے کوئی جواب نہ سوچا. آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ اس نے بات مختصر کر دی. میران کو مقصد دریافت کیا. آپ کا نکاح طے ہو گیا ہے. میران ڈائریکٹ پوائنٹ پر آیا تھا.
جی پر اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میران کا نرم اور دھیما لہجہ ہی تھا کہ فاطمہ کا لہجہ کڑک اور سخت ہوتا جا رہا تھا۔ سارا لینا دینا میرا ہی تو ہے مس فاطمہ۔ آپ ایک کام کریں، اپنے گھر جائیں اور اس نکاح سے انکار کر دیں۔ میران کی بات پر فاطمہ کی آنکھیں مکمل پھیل گئیں۔ اس نے ایک نظر اپنی دوستوں کو دیکھا جن تک شاید ان کی آوازیں نہیں جا رہی تھی، جبکہ وہ متجسس تھی، مستقل ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ آپ کا دماغ جگہ پر ہے؟ فاطمہ نے بے ساختہ پوچھا۔ مجھے ایسی لینگویج پسند نہیں ہے فاطمہ، سو بی کیئرفل۔ میران کا لہجہ سخت ہوا تو فاطمہ کا حلق اگلے ہی لمحے خشک ہو گیا۔ میران نے کولڈ کافی گلاس فاطمہ کی جانب بڑھایا۔ آپ کس حق سے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں؟ اور میں کیوں انکار کروں؟ آپ کی بات کیوں مانوں؟ آپ میرے ابو تھوڑی ہیں۔ فاطمہ نے اپنا لہجہ حت الامکان دھیما رکھا تھا۔ آپ اس رشتے سے انکار کریں گی اور آج ہی کریں گی، کیونکہ پرسوں میں رشتہ لے کر آپ کے گھر پر آؤں گا۔ فاطمہ یہ سن کر اور ساکت ہو کر میران کو دیکھتی رہی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آپ مجھے جس طرح کی لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ فاطمہ کا چہرہ یکدم سرخ ہوا۔ یقیناً شریف اور اچھی لڑکی سمجھ رہا ہوں، تبھی آپ سے یہ بات کروں۔ میران نے اطمینان سے جواب دیا۔ میری شرافت مت آزمائیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے میں آپ سے ڈرتی ہوں، آپ کی ہر وقت برداشت کروں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی فاطمہ نے ٹیبل پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ آواز البتہ زیادہ تیز نہ تھی، پر میران کے چہرے کے زاویہ بھی سرد ہوئے تھے۔ فاطمہ، آپ گھر جا کر رشتے سے انکار کریں گی، پرسوں میں آپ کا رشتہ لاؤں گا، آپ اس کے لیے رضامند دیں گی۔ فاطمہ کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہمیشہ کی طرح میران نے اپنی بات کی تھی۔ فاطمہ کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے، عجیب نفسیاتی شخص تھا۔ زبردستی ہے کیا؟ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ مجھے خاصی چڑ ہے آپ سے۔ آپ جیسے شخص کو میں دیکھنا پسند نہ کروں اور آپ کا رشتہ قبول کروں، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اور یہ کہتے ہوئے تو آپ کو شرم بالکل نہیں آ رہی کہ میں جا کر اپنے گھر والوں سے کہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، وہ بھی آپ کے کہنے پر؟ کس خوش فہمی کا شکار ہیں آپ؟ سارے خوف بھلائے فاطمہ کی آواز بلند ہوئی تھی، اتنی بلند کہ فاطمہ کے سامنے ٹیبل پر بیٹھی اس کی تمام دوستوں نے بخوبی سنی تھی اور انہیں ساری بات کا علم بھی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مت کر انکار، میں پرسوں لاؤں گا اور آپ کو قبول بھی کرنا پڑے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ انکار کیسے ہوتا ہے۔ میران نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ یہ اچھی زبردستی ہے، کیوں گلے پڑ گئے ہیں آپ ہمارے؟ پہلے ٹکر بھی ہمیں خود ماری، پھر بندوق بھی ہم پر خود ہی تانی، اور اب ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ ایک بات سن لیں میران خان آفریدی، میں آپ سے، آپ کی دولت سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ بہت حلال کمائی سے میرے باپ نے میری تربیت کی ہے، اور آگے بھی میں اسی شخص سے شادی کروں گی جس کی تربیت حلالی ہو۔ فاطمہ کی بات میران خان آفریدی کے سر سے لے کر پاؤں کی انگلی تک آگ لگا چکی تھی۔ نہ جانے سامنے بیٹھی لڑکی اور اس کا باپ اپنے باپ کو کیا سمجھتا تھا کہ حلال صرف یہ لوگ ہی کماتے تھے۔ اتنا بولو فاطمہ جتنا برداشت کر سکو۔ کسی کو پسند کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میران خان آفریدی اس کی ہر فضول بات برداشت کرے گا۔ تمہارے ساتھ بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہوں، مت آزماؤ مجھے۔ وہ سب سے بولا، اس کے چہرے کی سرخی سے غصے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ خود کو خلائی مخلوق سمجھتے ہیں، شاید زمین پر چلنے والا ہر انسان آپ کا غلام نہیں ہے۔ آپ دولت کے نشے میں چور انسان ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور مہربانی کر کے دوبارہ میرا راستہ نہیں روکیے گا، ورنہ اس بار میرے ابا آپ کے پاس واپس نہیں لیں گے، بلکہ پھانسی کے پھندے تک آپ کو پہنچا کر آئیں گے اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ سرعام ان کی بیٹی کا راستہ روکتے ہیں۔ اس بار نڈر انداز میں کہتے ہی فاطمہ کھڑی ہوئی تھی اور ریسٹورانٹ سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اس کی دوستیں بھی فوراً اس کے پیچھے باہر نکلی تھی، جبکہ میران آفریدی ٹھنڈی نظروں سے سامنے رکھی ٹھنڈی کولڈ کافی کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیبل پر اپنی شہادت کی ہوئی بچاتے ماتھے پر ایک بل پڑا۔ ڈرتی تم مجھ سے بہت ہو فاطمہ، اور اگر تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے ڈرانا پڑا تو میں تمہیں اس حد تک ڈراؤں گا کہ تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور میران خان آفریدی اپنے وعدوں کا بہت پکا ہے۔ عزت دار لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ سامنے والوں کو عزت دار نہیں سمجھتے، پر میں مجبور کر دوں گا تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو مجھے قبول کرنے پر بھی اور مجھے عزت دینے پر بھی۔ رہی حلال کمائی کی بات، تو تمہیں ساری عمر میری ہی کمائی کھانی پڑے گی، پھر چاہے تم اسے حلال سمجھو یا حرام۔ وہ دل دل میں فاطمہ کو فیصلہ کر رہا تھا۔ فاطمہ پہلی لڑکی تھی جس کے معاملے میں اس نے اپنے لہجے، آواز اور انداز کو دھیما
اور نرم کیا تھا۔ اگر یہ انداز اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ ہوتا تو وہ اس پر بارے صدقے جا کر اس کے قدموں میں گرتی، اور یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ گدھا، ایڈیٹ، گھٹیا انسان، اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ فاطمہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہی کیب میں بیٹھتی رونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ اس کی دوست نے اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ پریشان مت فاطمہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، فاطمہ کی دوستوں نے تسلی دی تھی۔ تم اس کی دوست دیکھ رہی تھی؟ اللہ، میں کہاں پھنس گئی، اب میں کیا کروں؟ اگر میں گھر پر یہ بات بتا دوں گی تو ابا میرا باہر آنا جانا بند کر دیں گے، اور ممکن ہے میری رخصتی بھی فوراً کر دیں، فاطمہ نے پریشانی سے کہا۔ دوسری دوست نے پرسوچ نظروں سے فاطمہ کو دیکھتے بعد میں حصہ لیا۔ اگر فاطمہ واقعی تمہارا رشتہ لے آیا وہ اور تمہیں دیکھ کر بزید ہو گیا تو وہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں فاطمہ کے دوست نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ فاطمہ کا دل خوف سے زور سے دھڑکا۔ آج کل اس نے ویسے بھی بہت سے کیسز دیکھے تھے جس میں انکار کی صورت پر لڑکی کا منہ بگاڑ دیا جاتا تھا یا اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر مار کر پھینک دیا جاتا تھا۔ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ سنو، تم نے ایک کام کرتی ہوں، میں ایک ہفتے تک گھر سے باہر نکلنا بند کر دیتی ہوں۔ جب نکاح ہو جائے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا نکاح ہو گیا تو خود پیچھے ہٹ جائے گا۔ ہاں، یہ بیسٹ ہے۔ فاطمہ نے اپنی دوستوں سے تائید چاہی۔ اس کے دوستوں نے بھی کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے یہی مشورہ دیا کہ وہ نکاح تک گھر سے باہر نہ نکلے۔ پر اگر اس نے ابا یا بھائی کو کوئی نقصان پہنچایا تو؟ اگلی لمحے فاطمہ نے دوسرا خدشہ ظاہر کیا۔ اچھا سوچو فاطمہ، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان کا باہر لنچ کا پروگرام کیسے ہو گیا تھا؟ فاطمہ اپنے گھر لوٹ گئی تھی اور اسے ہم نے گھر پہ جا کر یہ کہہ دیا تھا کہ اسے کالج سے ایک ہفتے کی چھٹی ملی ہے، اور وہ یہ ایک ہفتہ گھر میں اپنے اوپر توجہ دے کر نکاح سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سنوارنا چاہ رہی تھی۔ اس کی بات پر اس کی ماں بھی مسکراتی تھی۔ کسی نے اسے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا۔